وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن میں سے کچھ وہ چیزیں بھی رکھی ہیں کہ جو باعث شفا ہیں، اور مؤمنین کے لیے یہ قرآن اللہ کی ایک رحمت ہے، اور ظالموں کو تو اس سے بھی خسارہ اور گھاٹا ہی ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام قرآن عظیم کی بہت سی حیثیتیں رکھی ہیں۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ اس کی تلاوت اللہ کی عبادت ہے، اور اس کے ایک ایک حرف پر اللہ تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ دوسری طرف اس کے کلمات میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی حلال کمائی کھانے والا اپنی پاک زبان سے اس نیت سے اس کی کوئی آیت پڑھ کر پھونک دے کہ اللہ اسے شفا دے دے تو اللہ تعالی شفا عطا فرمائے۔ اور خاص طور سے سورہ فاتحہ میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر اسے صحیح عقیدت کے ساتھ کہ اللہ کا کلام واقعی اپنے اندر یہ مقام رکھتا ہے اور اس نیت سے کوئی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرما ہی دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک لشکر روانہ فرمایا۔ ان لوگوں کا گزر اس جگہ سے ہوا جہاں پر ایک قبیلہ آباد تھا اور وہاں پانی کا ایک انتظام تھا۔ عرب لوگ جہاں پر بھی گھاس پانی دیکھتے تھے اپنے جانوروں کے لیے اور اپنے گزارے کے لیے وہیں پر اپنے خیمے لگا لیا کرتے تھے، اپنے چھپر ڈال لیا کرتے تھے، وہی ان کا گاؤں بن جاتا تھا۔ وہاں کا گھاس پانی ختم ہوتا تھا تو کہیں اور چلے جاتے تھے، جنہیں بنجارے طرح کی اس وقت کی ان کی زندگی کہلائی جاتی تھی کہ آج یہاں کل وہاں، سال بھر یہاں تو 6 مہینے کہیں اور اپنے گزارا کر۔ تو وہ پانی کا وہاں انتظام تھا، ایک قافلہ آباد تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہو رہا تھا۔ ایک شخص وہاں سے نکل کے آیا اور کہنے لگا بھائی تم لوگوں میں اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ ہمارے سردار کے سانپ نے کاٹ لیا، اگر کوئی علاج کرنا جانتا ہو تو وہ آ جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہاں بھائی ہمیں منتر آتا ہے، ہم علاج کر دیں گے، ٹھیک کر دیں گے، مگر ہمیں ضرورت ہے پہلے کچھ طے کرو کیا دو۔ تو کچھ بکریاں طے ہوئی کہ اتنی بکریاں ہم تمہیں دیں گے۔ انہوں نے وہ سورہ فاتحہ 2-3 مرتبہ پڑھ کر پھونکی، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ وہ بکریاں لے کر آئے تو ساتھ والے کہنے لگے بھائی ہم تو اس میں سے حصہ لیں گے نہیں، تم نے قرآن پاک پڑھا، الحمد شریف پڑھی اور اس کے بدلے میں یہ دنیا کی دولت لے رہے ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت اللہ کی رضا کے لیے کرتے، قرآن کسی کو سکھاتے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے سکھاتے تھے، دنیا کی اجرت لینا وہ اپنی نظروں میں اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ جب یہ قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا اپنا کام پورا کرنے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے ہم نے ایک سانپ کے کاٹے ہوئے کا سورہ فاتحہ پڑھ کے علاج کیا اور ہم نے اجرت یہ طے کی تھی کہ بکریاں لیں گے ہم اس کی اجرت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کلام سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو سچا کلام ہے، اور اس کلام کو جب تم نے منتر کے طور سے پڑھا اور ایک حق کلام سے تم نے علاج کیا تو اس کی مزدوری لینے میں کوئی حرج نہیں۔
فرمایا یہ بکریاں آپس میں بھی بانٹو اور ایک حصہ ہمارا بھی اس میں مقرر کرو۔ ان کی دلجوئی کے لیے اور اطمینان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا حصہ مقرر کرایا۔ اسی حدیث پاک کی روشنی میں علماء کرام یہ دلیل لاتے ہیں، یہ بخاری شریف کی مستند حدیث ہے، اس کی روشنی میں یہ دلیل لاتے ہیں کہ اگر جائز اور حلال منتر یعنی قرآن کی کوئی آیت پڑھی جائے یا حدیث سے ثابت کوئی دعا پڑھی جائے اور اس سے شفا مل جائے اور اس کے بدلے میں آدمی کچھ اجرت بھی لے لے تو وہ اس کے لیے لینا جائز ہے۔ پہلے کے لوگ کچھ غلط منتر پڑھ کے بھی علاج کیا کرتے تھے، بتوں کے نام بھی لیا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی روزی روٹی کا ذریعہ اس کو بنا لیا ہے، پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پھونک رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے۔ لیکن اگر واقعی وہ اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہیں اور اللہ کے حق کلام سے وہ علاج کر کے لے رہے ہیں اور مریض کو شفا بھی ہو رہی ہے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ورنہ تو ڈاکٹروں کی طرح انہوں نے فیس مقرر کر دی ہے، بھائی ٹھیک ہو یا نہ ہو، ہمیں دکھاؤ گے تو اتنے روپے لیں گے اور ہم اتنا علاج کریں گے، یہ خرچ آئے گا، وہ خرچ آئے گا، مریض ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا، ان کی رقم پکی ہو گئی۔ تو یہ لینا کیا ہوا؟ لینا ہے اگر سنت کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، تو جب ہی لو کہ جب علاج کرو تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے اسے، تو دینے والے کے دل کو اطمینان بھی ہوتا کہ بھائی ہمارا مریض ٹھیک ہو گیا۔ اب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب وہ پیسے بھی خرچ کرے اور مریض بھی ٹھیک نہ ہو تو اس کا دل دکھتا ہے، اور دل دکھا کے کسی سے رقم لینا یہ جائز چاہے ہو جائے لیکن مکروہ ضرور ہے، کراہت ضرور ہے اس کے۔ یہ تو ہے سانپ کے کاٹے ہوئے کا واقعہ۔ ایک واقعہ حضرت خارجہ بن سلط اپنے چچا کا بیان کرتے ہیں کہ ہمارے چچا کچھ ساتھیوں کے ساتھ اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے تو راستے میں انہیں بھی ایک شخص ملا اور کہنے لگا ہمارے قبیلے میں ایک شخص ایسا دیوانہ ہو گیا ہے کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا، اگر آپ میں سے کوئی اس کا علاج کرنا جانتا ہو تو علاج کرو، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ تم محمد صاحب کے پاس سے آ رہے ہو، وہ غیر مسلم لوگ تھے، اور ان سے کچھ خیر کی باتیں بھی لے کر آ رہے ہو، یعنی قرآن کی کچھ آیتیں، وہ خیر کا لفظ بولا کہ ان کے پاس سے بھائی تم خیر اور بھلائی کی چیز لے کر آ رہے ہو، اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کے پڑھنے سے انہیں شفا ہو جائے تو پڑھ دو یہ منتر کہتے تھے، عربی میں رقیہ کہتے تھے۔ تو اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جو حضرت خارجہ کے چچا تھے کہنے لگے ہاں ہمیں آتا ہے منتر، ہم علاج کر دیں گے۔ انہوں نے 3 دن تک اس کا علاج کیا، یہی سورت فاتحہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے اوپر تھو تھو کرتے تھے، پھونکتے تھے۔ 3 دن میں اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل شفا عطا فرما دی، بیڑیاں کھول دی گئیں اور اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کسی نے اس کو قید میں جکڑا ہوا تھا اور اس سے نکال لیا، اس کو بالکل چست چالاک صحت مند ہوا۔ قافلے والے، قبیلے والے بڑے خوش ہوئے، گھر والے، ان سے کہا بھائی کچھ اس کا انعام لے لو، خوشی میں ہم دینا چاہتے ہیں۔ کرنا صاحب ہم ایسے نہیں لیں گے، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کریں گے، اگر آپ نے اجازت دی تو ہم لیں گے۔ ساتھیوں نے بھی یہی کہا بھائی اللہ کا کلام پڑھا ہے، اللہ کا کلام تو ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، ہم اس کی اجرت کوئی نہیں۔ یہ حضرات بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ان سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ لوگ تو باطل منتر پڑھ کر لیتے ہیں جو ان کے لیے جائز بھی نہیں ہے، تم تو حق منتر پڑھ کر لے رہے ہو، لہٰذا تمہارے لیے یہ جائز ہے۔ یہ روایت ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کی ہے، اور پہلی روایت جو میں نے بیان کی تھی وہ بخاری شریف، اور دونوں واقعات الگ الگ ہیں، وہ سانپ کے ڈسنے کا واقعہ ہے اور یہ دیوانے کا واقعہ ہے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ جب اپنے کسی بندے کی زبان میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے تو پھر اس کے زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ اپنے اندر ایک تاثیر رکھتا ہے، ورنہ آدمی کتنی بار سورتیں پڑھ کے پورا قرآن پڑھ کے پھونک دیتے ہیں مگر دیوانہ دیوانہ ہی رہتا ہے، بیمار بیمار ہی رہتا ہے، وہ شفا ہی نہیں پاتا، کیونکہ ان کی زبانوں کے اندر وہ تاثیر نہیں ہوتی۔ اگر تاثیر ہے تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر ہوتی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، وہاں تو پڑھنے کی بھی نوبت نہیں آتی، صرف توجہ ڈال دی اور ٹھیک ہو گیا۔ حضرت سیدنا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی شان تھی
ان کے ساتھ آپ کے شاگرد مرید خلیفہ ہر وقت ساتھ رہا کرتے تھے۔ وہ فرما رہے تھے کہ ہم ایک سفر میں نکلے حضرت کے ساتھ، راستے میں حضرت ایک جگہ رکے ایک گاؤں میں، اور جیسے اور آپ کے ساتھ والے مرید وغیرہ سامان اٹھا رہے تھے ایسے آپ کے سامان اٹھا کر لے کر جا رہے تھے۔ تو اس گاؤں میں سے بھی ایک شخص آیا، اس نے دیکھا چہرے مورے سے یہ بزرگ لگ رہے ہیں، صوفی لگ رہے ہیں، اللہ والے لگ رہے ہیں۔ کہا صاحب اگر آپ میں کوئی شخص ایسا ہو کہ ہمارے جو بھائی ہیں وہ سب دیوانگی کی حالت میں ہیں، پاگل ہو گئے بہت زمانے سے اور زنجیروں میں جکڑے پڑے رہتے ہیں، اگر کوئی علاج کر سکتا ہو تو ٹھیک کر دو۔ حضرت نے سنی انسنی کر دی، 2-3 بار اس نے کہا جیسے حضرت نے سنا ہی نہیں۔ لیکن جب اس نے بار بار کہا تو حضرت اس ارادے سے تو نہیں کہ اس کا علاج کرنے جا رہے ہیں۔ کسی نے یہ کہا، اس نے ہاں یہ کہا کہ حضرت گاتا بہت شاندار ہے وہ، مگر اب گائے کیا، دیوانے پن میں تو گزار رہا ہے۔ اچھا بھائی گاتا بہت اچھا ہے، چلو بھائی دیکھیں کیا گاتا ہے۔ حضرت پہنچ گئے اس کے یہاں، دیکھا تو زنجیروں میں جکڑا ہوا پڑا تھا۔ ارے بھائی یہ حالت ہم نے تو کبھی کسی کو ایسا نہیں دیکھا، کیوں ایسا جکڑ کے باندھا؟ کہا اگر اس کو کھول دیا جاتا ہے تو کسی کو زخمی کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو کچھ کرتا ہے، قابو میں نہیں آتا، اور اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ زنجیریں بھی توڑ لیتا ہے بعد زنجیروں میں بھی بندھا ہوا ہے اور پھر اس کو دروازوں میں بھی بند کیا جاتا ہے۔ کھانا دینے کے لیے کوئی قریب نہیں جا سکتا، اس کے دور سے پھینکا جاتا ہے اس کی طرف، تب یہ کھانا کھاتا ہے۔ حضرت نے یہ سنا، اس کو دیکھا تو واپس چل گئے، پھر دروازے تک آئے، پھر رکے، پھر پیچھے کو مڑے۔ ارے کہا بھائی سنا گاتے بہت اچھا ہوتا، لگا کے سنا۔ اس نے گانا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا حضرت تو ڈھول بھی بہت اچھا بجاتا ہے۔ کہا بھائی اس کے ہاتھ کھول دو، ڈھول بجواؤ اس سے، ڈھول بجا کے سنیں گے کیسے گاتا ہے۔ ارے صاحب کیسے ہاتھ کھول دے گا، اس کو کھول دیا جائے گا تو تہس نہس کر دے گا سب کو۔ ساتھ والے بولے ارے حضرت کی طاقت کو تم کیا سمجھتے ہو، جو حضرت کہہ رہے ہیں تو کھول دیا اس کو، ڈھول دیا، گا گا کے اس نے 1 گھنٹے تک وہ گاتا رہا۔ حضرت کھڑے سنتے رہے، آنسو گرتے رہے، اور سننے کے بعد پھر حضرت نے فرمایا اچھا ہم جا رہے ہیں، 3-4 دن میں یہ ٹھیک ہو جائے گا، جب ٹھیک ہو جائے گا تو ہمارے پاس لے کے آنا ہے۔ 3-4 دن کے بعد ٹھیک ہو کے جب حضرت کے پاس گیا تو ساتھ والے کہتے ہم نے پہچانا نہیں کہ یہ وہی ایسا رئیس گھرانے کا آدمی تھا، شاندار لباس پہنے ہوئے، بڑی شاندار گفتگو کرتا ہوا اور حضرت کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوا قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت کہنے لگے بھائی ٹھیک ہوگا کہ الحمدللہ ٹھیک، تو وہاں پر ایسے ٹھیک ہوگا بھائی ٹھیک ہو جائے گا 3-4 دن میں لیا۔ نہ وہاں پڑھنا تھا نہ پھونکنا تھا، اللہ والے کی زبان سے نکلنا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہمارا ہو جاتا ہے تو اس کی زبان سے تو پھر ہم بولتے ہیں، اور جب اللہ بولے تو کیسے ٹھیک نہ ہو جائے۔ تو بہت سارے ایسے طریقے ہیں کہ جو آدمی بالکل ناجائز کے لیے اگر مجبور ہو گیا، جیسے عالم ہے، بات مسجد میں جگہ نہیں مل رہی ہے، کہیں پڑھانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے، اگر وہ اس نیت سے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کی ضرورت پوری کر لیں، لاؤ بھائی تعویذ دے کر کسی سے اجرت لے لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، جائز اور حلال جب کر دیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آدمی اس راہ کو اختیار کر سکتا ہے۔ اور جن کو اللہ نے نوازا ہے، یہ نعمتیں دی ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے بزرگوں کو یہی دیکھا کہ کبھی نہ تعویذ کی اجرت لی، نہ انہوں نے پڑھنے پھونکنے کی اجرت لی، نہ دعائیں مانگنے کی اجرت لی، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا۔ دوسرے راستوں سے اللہ نے اتنا عطا فرمایا کہ خوب ان کی ضرورتیں پوری ہوئی۔ بہرحال جیسا جس کا حال ہو، وہ اپنے حال کے اعتبار سے خود سمجھ سکتا ہے کہ میں ناجائز راستے کے علاوہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں میرے لیے جائز راستہ نکلتا ہے اس کو اختیار کرو۔ جائز راستے کے لیے کوئی شرم نہیں ہے۔ ارے آج آپ ٹھیلا لگانے میں شرم کرتے ہو، آج آپ چھوٹا سا کام کرنے میں شرم کرتے ہو، جو تمام رسولوں کے سردار ہیں انہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں سب نے بکریاں چرائی ہیں۔ کہ یا رسول اللہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ کہا ہاں، ہم جب چھوٹے تھے تو ہم بھی مکے والوں کی بکریاں چراتے تھے، چند قیرات ہمیں ملا کرتے تھے۔ ایک قیرات تو وہ پہاڑ کی برابر ہوتا ہے، وہ پہاڑ کی برابر ہو، ایک قیرات وہ ہوتا ہے جو 1 درہم کے 6 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔
تو یعنی کہ پورا ایک درہم بھی نہیں ہوتا تھا، اس درہم کے چند ٹکڑے آپ کو دیے جاتے تھے اور آپ اس کی اجرت لے کر بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ یہ کہیں کہ صاحب اس وقت تو آپ نے نبوت کا اظہار تھوڑی کیا تھا، بچے تھے، مگر بچے تھے تو کون سے خاندان کے تھے؟ قریش خاندان کے، جو اعلیٰ درجے کا عرب میں خاندان مانا جاتا تھا، کہ جن کے یہاں بڑی عزت اور بڑی شرافت تھی، سچائی تھی، تو وہ عزت و شرافت والے لوگ بھی چھوٹا کام کرنے میں، جائز اور حلال راستہ اختیار کرنے میں شرم محسوس نہیں کیا کرتے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی مخبریاں کر کے پیسے لے رہے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں پہنچا کر پیسے لے رہے ہیں، آمدنی کے ذریعے بنا رہے ہیں، چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ذرا موبائل ہے، موٹر سائیکل ہے، بس ذرا سا کام ہوتا ہے، فون کیا اور 5-6 ہزار روپے پکے ہو گئے۔ تو کیا ہے یہ؟ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ محنت کرو، مزدوری کرو، کوئی اور کام کر لو، مگر لوگوں کو تکلیفیں تو مت پہنچاؤ، بے جا ناجائز کسی کو پھنسانے کی تو کوشش مت کرو۔ تو ایسے بہت سارے ہم نے طریقے اپنا لیے جو ناجائز کے ہیں، چاہیں اس میں ہمیں آرام سے مل رہی ہے لیکن دنیا کے اندر بھی اس سے ذلت و رسوائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ہوشیار رہیے اس سے، یہ دلال ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کے یہاں پکڑ کا سخت اندیشہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جائز اور حلال راستے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناجائز و حرام سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، خاص طور سے گلفام کی بہت طبیعت خراب ہے، دعا کریں اللہ اسے شفا عطا فرما، جو تکلیف پریشانی ہے اسے دور فرما۔ اے اللہ سب کی الجھنیں پریشانیاں، سب مسلمانوں کو چین، سکون، اطمینان، صحت، سلامتی، امن و عافیت، ایمان و عزت، اچھے اعمال، اچھے عقائد، لمبی عمروں کے ساتھ عطا فرما، دینی دنیاوی نعمتوں کے ساتھ عطا فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، اپنی سب مخلوق پر رحم و کرم فرما، خاص طریقے سے ایمان والوں کو دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ اچھی کامیابی عطا فرما۔